جس مذہب نے عورت کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے منع کر دیا کہ یہ خلاف تقوی ہے، جس مذہب نے کہا کہ عورت اگر کسی جگہ پہ بیٹھ جائے، توجہ کرنا ہمارے مذہب میں تقوی کیا ہے، عورت اگر کسی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھنے سے وہ جگہ گرم ہو جائے تو اس کی گرم جگہ پر نہ بیٹھنا اس سے بھی پاپ دل میں پیدا ہوگا، زنا کا خیال دل میں پیدا ہوگا۔ جو عورت کی بیٹھی ہوئی گرم جگہ پر بیٹھنے سے جو مذہب احتیاط کے طور پہ، تقوی کے طور پہ منع کرتا ہو، اگر اس قوم کا جوان زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے تو اس قوم کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟ اس قوم کا اگر جوان شراب اور نشے کی طرف جا رہا ہے، اس قوم کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟ خدا کے لیے تباہی سے بچنا ہو، گناہوں سے نکلو، جہاں گناہ وہاں فنا، جہاں زنا وہاں فنا۔ گناہوں نے ہمیشہ تباہ کیا ہے، گناہوں نے ہمیشہ برباد کیا ہے۔ خدا کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پلٹو۔ چلیے یہ اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کروں کہ میدان محشر میں کیا ہوگا۔ کعب احبار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے فاروق اعظم نے کہا اے کعب مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور پیدا ہو، تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین ایک بات مجھ سے سن لے جو میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ قیامت کے دن جب میدان محشر میں جہنم لائی جا رہی ہوگی، جہنم لائی جا رہی ہوگی میدان محشر میں، تو اس جہنم کے منہ میں 70,000 آگ کی لگامیں دی جائے گی اور فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے۔ جب جہنم کے شرارے اٹھیں گے، جب جہنم کی آگ کے شرارے اٹھیں گے، اللہ اکبر، یہ کہانی قصہ نہیں میرے بھائی، میری ذمہ داری ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ کعب احبار کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب جہنم کی آگ کے شرارے اٹھتے ہوئے دیکھیں گے تو انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی، اس آگ کو دیکھ کر کے ابراہیم خلیل کہیں گے اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اے اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، آج مقام خلت کا واسطہ تو نے مجھے اپنا گہرا اور پکا دوست بنایا، آج ابراہیم کو تو اپنی امان عطا کر دے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مولا آج ابراہیم کو امان عطا کر دے۔ اے میری قوم کے جوانوں جو آخرت سے بے فکر ہو کر، جنت کے دعوے دار ہو کر، کبھی گیمز میں، کبھی نشے میں، کبھی عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے میں، کبھی مسجدوں کو ویران کرنے میں آگے آگے ہو، یہ ابراہیم خلیل اللہ کون ہے؟ ابو الانبیاء ہے، ابو الانبیاء۔ ان کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل ان کی اولاد میں ہے، بنو اسماعیل ان کی اولاد میں ہے۔ اور ابراہیم کون ہے؟ کسی مسجد کے متولی نہیں، مسجد کے متولی بن کر اگر آپ کو یہ گھمنڈ ہے کہ مجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے، تو ابراہیم وہ ہے جس نے مسجد نہیں بنائی بلکہ کعبۃ اللہ شریف بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، چندے سے نہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے بیٹے کو لے کر کے بنایا۔ اور ہم بقرعید کے موقع پر بچڑے کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں، ابراہیم وہ ہے جس نے اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے بتا دیا بیٹا عزیز نہیں ہے، پیار تجھ سے ہے۔ بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے بتا دیا بیوی عزیز نہیں ہے، پیار تجھ سے ہے۔ جتنے ایسے پیار کا اظہار کیا، قیامت کے دن وہ ابراہیم خلیل کہیں گے مولا آج مجھے تیری امان چاہیے، تو مجھے اپنی امان عطا کر۔ اب بھی مسلمان نہیں جاگیں گے جب خلیل اللہ کی یہ شان ہے اس دن۔ پھر موسیٰ کلیم کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے مولا تو مجھے طور پہ بلا بلا کر مجھ سے تو پیار کی باتیں کرتا تھا نا مولا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم تجھ سے سرگوشی کرے جیسا کہ اپنی شان کے لائق ہے، طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی باتیں کرے جیسا کہ اپنی شان کے لائق ہے۔ موسیٰ کلیم کہیں گے مولا جو طور پہ بلا بلا کر تو نے مجھ سے پیار کی باتیں کی مولا، میرے اللہ آج موسیٰ کو امان دے دے۔ موسیٰ آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے میرے لیے امان دے دے۔ یہ قیامت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کیا ہوگا، جن کو سچ پتا تھا کیا ہوگا ان کا یہ حال ہے نا۔ انبیاء کرام کی شان یہ ہے، یہ شان ہے ان کی، مجبوری نہیں کہہ رہا ہوں، شان ہے شان، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا عیب نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ جس کو اللہ کی جتنی معرفت ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس دن عیسیٰ کلمت اللہ، عیسیٰ روح اللہ،
کہیں گے مولا تو نے مجھے بن باپ کے کنواری مریم سے پیدا کیا، مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ حالات اس وقت کیا ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے صرف امان دے دے۔ یہ وہاں انبیاء کی شان ہوگی، یہاں پہ کعب احبار کی روایت ختم ہوئی۔ اب سنیں، جہاں انبیاء اپنے لیے امان مانگیں گے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ کلمت اللہ اس وقت اپنی امی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگیں گے۔ اس وقت لوگ دیکھیں گے ایک ہستی ہوگی، ایک ذات ہوگی، اپنے لب و لہجے میں کہوں کالی کالی زلف والے، کھلتے رخسار والے، خوبصورت آنکھوں والے، مہکتے پسینے والے، جن کی چال، جن کا تکلم، جن کا ترنم، جن کا خرام ناز، جن کا قد زیبا، جن کا قامت زیبا، جن کا رخ ودہا، جن کی مازاغ آنکھیں، جن کی ولے زلفیں، قرآن مقدس بیان کرتا ہے وہ پیارے مصطفیٰ ہم سب کے آقا، ہم سب کے والی مصطفیٰ جان رحمت، سید المعصومین، امام المعصومین، خاتم النبیین اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، اور انبیاء اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اوروں کے لیے کچھ نہیں۔ ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، جس کے بارے میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے انبیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اسی لیے تو ان کے چھوٹے بھائی یہ کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، ان کی شان محبوب، صرف ان کی شان محبوب دکھائی جانے والی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، گر ان کی رسائی، گر لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ یہ مطلع میں کہا تھا نا اگر گر سنا، تو اب اس کو آخری میں مقطع میں ختم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر مگر یہ شک کے لیے ہے، لیکن میرا امام مجدد شک نہیں، میرا امام تو مجدد یقین ہے۔ شک اور جگہ ہوتا ہے نا، جب کہا اگر گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو پھر اب یہاں قسم اٹھا کے کہتے ہیں، ایک بار نہیں دو بار کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا،